السلام علیکم ناظرین، عطا الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو بتاؤں کہ نیاز اللہ خان نیازی جو کہ فارمر جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے اور ایڈوکیٹ جنرل آئی سی ٹی۔ جی السلام علیکم ناظرین، عطا الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو بتاؤں کہ سابق فارمر پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار بھی رہ چکے ہیں نیاز اللہ خان نیازی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے، بات کریں گے۔ بڑی مہربانی سر، یہ بتائیں آپ آج یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور آج ہم نے سنا ہے کہ آپ نے دھمال مچایا ہوا ہے سر۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نیاز اللہ خان نیازی نے یہ کر دیا، یہ کر کیا دیا ہے سر، وہ تو بتائیے۔ دیکھیں، کر تو یہ کہتے ہیں کہ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے عطا الرحمان صاحب کہ اپنی ذات کے لیے آئین کی بالادستی اور قانون کی اوپر آنے کے لیے اللہ تعالیٰ، یہ پاکستان ہے تو ہم سارے لوگ ہیں، پاکستان کے ادارے ہیں تو ہم سارے زندہ ہیں، اور سارے ادارے جو ہیں ہمارے یہ مقدم ہیں۔ آج میں نے کیونکہ ایک ٹویٹ آیا تھا، آپ کو پتہ ہے، الج ٹویٹ، جس پہ ایف آئی اے نے اس ٹویٹ کے اوپر ایک کمپلینٹ دائر کی، ایف آئی اے کے آفیشل نے، ایک ان کا ٹیکنیکل اسسٹنٹ ہے، تو اس میں طلب کیا تھا ہمارے انفارمیشن سیکرٹری رؤف حسن کو، اور دوسرا کیا تھا کہ جو ہمارے چیئرمین ہیں گوہر علی خان اور عمر ایوب سیکرٹری کو نوٹسز دیے۔ اچھا، اس نوٹسز جو دیے، اس نوٹسز کو ہم نے چیلنج کیا، اور کمپلینٹ کو بھی۔ اب کمپلینٹ میں جو سائبر کرائم ایکٹ ہے 2016، اس کے اندر موجود ہے کہ اتھورائز پرسن کرے گا، ادروائز اینی ایگریڈ پرسن کر سکتا ہے۔ اتھورائز پرسن وہ کرے گا اگر آفیشیل کیپیسٹی میں کرتا ہے تو اتھورائزڈ بائی لا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اتھورائز پرسن کی ڈیفینیشن بھی لکھی اور کمپلینٹ کی۔ یہاں جو ٹیکنیکل اسسٹنٹ گریڈ 6 کا یا 7 کا ہے، اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ کسی ڈپارٹمنٹ نے اسے اتھورائز کیا ہو کہ یہ کمپلینٹ کریں، اس نے کس کیپیسٹی میں کیا ہے۔ یہ تو ایک میرا یہ ایک آرگومنٹس تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ نوٹسز جو ہیں وہ دیے گئے تھے 160 CRPC میں، وہ ہوتا ہے وٹنس کو۔ آیا یہ جو ان تینوں کو نوٹسز ملے ہیں، اس نوٹس کے اندر لکھا ہے کہ آپ پیش ہوں اور اپنا پرسنل ڈیفینڈ کریں، تو یہ ایکیوز تو ہے نہیں۔ اس میں میلا فائل نظر آ رہی ہے ایف آئی اے کی، کیونکہ ایف آئی اے کے پاس اختیار ہے کہ وہ بندے کو اریسٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہیمولیٹ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں نے جج صاحب کو کہا کہ سیکشن 5 ایکٹ کا یہ کہتا ہے کہ یہ اریسٹ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ نوٹسز، ایک تو نوٹسز دیے کیوں ہیں؟ جج صاحب نے خود پوچھ لیا کہ رؤف حسن صاحب چلا رہے ہیں ٹویٹر، انہوں نے کہا نہیں۔ گوہر صاحب چلا رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں۔ ہم نے کہا نہیں، تو کہتے ہیں ان کو نوٹس ان کو دینی نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں جو دینے جس کے نام پہ ہے وہ کدھر ہے؟ میں نے کہا عمران خان کے نام پہ ہے، تو میں نے کہا جی عمران خان کا نام، میں نے کہا عمران خان کا نام تو ہم تو ٹی وی پہ نہیں لے سکتے، آپ نے جناب لے لیا ہے، ہمیں تو پابندی ہے۔ عمران خان وہ ہے جو جیل میں بیٹھے بیہائنڈ دا بار پچھلے 11 مہینے سے، اب اس کے اوپر یہ الزام ہے۔ یہ ایک اس طرح کی کمپلینٹ فائل کر کے اصل میں مسئلہ کیا تھا رحمان صاحب کہ 180 مقدمات ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ صرف لنگران کرنا تھا مقدمہ۔ اس لنگران کا بھی خان نے گھٹنے نہیں ٹیکے، خان نہیں جھکا، وہ 80 اس نے کہا اور بھی بے شک بٹھا لیں، ہونا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ختم ہو رہے ہیں۔ شاید خیر خان اندر بیٹھنے سے ڈر جائے گا۔ اب ان کے پاس کوئی مقدمہ نہیں رہا، ایک یہ بنا دیا غداری کا۔ غداری کا کون بنا رہے ہیں؟ وہ لوگ جو خود نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف کی سپیچز دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا ہے۔ اب عمران خان کے اوپر کچھ نہیں رہا گیا، اس کو غداری کے الزام لگا کہ ایک ادارے کے خلاف بیان دے رہے ہیں، اور وہ رپورٹ جو 2011 میں حمود الرحمان رپورٹ ڈی کلاسیفائی ہو چکی ہے اور وہ پبلک بھی ہو چکی ہے۔ اس میں کسی کا بھی عمران خان نے کچھ بھی نہیں کہا ٹویٹر پہ، اگر کوئی بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو رپورٹ کا کہا پڑھ لیں۔ اور اس کے اوپر ان کو دیکھیں، یہ فوج کے ساتھ ہمارا وہ فوج ہے جس کا عمران خان نے کہا، اور میں بھی کہتا ہوں، اور میں جتنی کہتا ہوں کہ میری آدھی فیملی فوج میں ہے، میں کہتا ہوں کہ فوج کے اوپر الزام کیوں لگا؟ یہ فوج کے پیچھے چھپ کے یہ جو چیزیں کر رہے ہیں، خاص کر پی ڈی ایم نواز، یہ جو ہے نواز شریف، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ، انہوں نے اب یہ کیونکہ ایف آئی اے کے انڈر یہ غداری کا، شہباز شریف کی تقریریں سنیں، وہ چاہتے تھے کہ اس 9 مئی کو پھر کوئی 9 مئی کا واقعہ ہو۔ اس نے وہ جو 2-3 سپیچیں میں نے ساتھ لگائی ہیں، اس نے پہلے وہ بیانات دیے، وہ دیکھیں جی یہ ہے وہ ہے، اس کے بعد یہ کمپلینٹ آ گئی۔ تو میں نے جج صاحب نے ساری چیز سمجھ لی ہے۔ جج صاحب نے 2-3 بڑی اچھی آبزرویشن دی ہیں۔ جج صاحب نے کہا ہے کہ ان کو نوٹسز کیوں دیے ہیں، اس کو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں، یہ تو نوٹس ختم۔ اب جج صاحب باقی کیسز میں جو ہے نا وہ اب باقی کیسز سائفر تھا سب سے بڑا، وہ تو ختم ہو گیا۔ اب ایک اور نیا کیس بنانا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، آپ نے یہی بتایا ہے کہ جج صاحب نے پہلے تو یہ کہا کہ ان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، جا کے بیان دے دیں، اور میں اس کو جج صاحب لکھتے کوئی ایڈورس ایکشن نہ ہو، ان کو ہیومیلیٹ نہ کریں، ہراس نہ کریں۔ دوسری بات ہے
کہ عمران خان کا ایک مقدمہ ختم، یہ سائفر بھی ختم، یہ القادر بھی ختم ہو جائے گا، یہ توشہ خانہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان تو نکل جائے گا، ہمارے ساتھ ڈیل تو ہو نہیں رہی، صرف پریشر ہے، یہ بھی پریشر ہے۔ عمران خان کے ایک آج میں کلپ سن رہا تھا، اس نے کہا تھا کہ میرے اوپر اگر ایک مقدمہ بھی سچا ثابت ہو جائے نا، میں سیاست سے چلا جاؤں گا۔ یہ تو وہ چیلنج کر رہا ہے۔ تو یہ کون سے مقدمے ہیں؟ یہ اب ایکسپوز ہو گئے۔ آپ دیکھیں یہ اسلام آباد کی 3 سیٹوں کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، یہ ختم ہو جانی ہے۔ اب ہمارے اوپر محب وطن لوگوں پہ، میرا جیسا بندہ، جو میں کہتا ہوں کہ ہم کتنے لوگ، عمران خان وہ بندہ جو پاکستان کے لیے کھیلتا ہے، پاکستان کے لیے کرتا ہے، جس کا گھر بنی گالا میں، جس کی جائیداد باہر نہیں ہے، جو انڈسٹریلسٹ نہیں ہے، جو کوئی سرمایہ دار جاگیردار نہیں ہے، اس کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں۔ اس کے اوپر کبھی یہودی کے ایجنٹ کا الزام لگاتے ہیں، کتنے الزام لگائے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، حق اور سچ کی فتح ہوگی۔ جو ناموس رسالت کا نام لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ان کی زندگی جڑی ہوئی ہے، جو OIC میں بھی نام لیتا ہے، جو یونائٹڈ نیشن بھی لیتا ہے، اس کو آپ شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب یا نواز شریف PTM جن کی جائیدادیں باہر پڑی ہیں، وہ نہیں روک سکتے۔ یہ جو ٹویٹ کا ہمارے اوپر الرج کیا گیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کسی کے اوپر غداری کا الزام لگانا، عمران خان کہتا ہے کہ یہ الزام اس وجہ سے لگائیں گے کہ یہ ان کو سٹولن مینڈیٹ واپس دینا پڑتا ہے۔ کیا اس طریقے کہہ دینا کہ اگر آپ سٹولن مینڈیٹ واپس نہیں کریں گے تو آپ کو اسی طرح کا سانحہ چاہتے ہیں جو مصری پاکستان کا، تو یہ بات غلط ہے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ کیوں لوگوں کو 25 کروڑ عوام نے ووٹ دیا ہے، آپ اس کے اوپر فارم 45 کو تبدیل کر کے فارم 47 کی حکومت بنا کر مینڈیٹ چوری کر کے اس کو دے نہیں رہے اور اس کے اوپر غداری کے الزام لگائے۔ اگر وہ غدار ہو تو 25 کروڑ عوام اس کو ووٹ کیوں دیں؟ لوگوں کو نہیں پتہ، لوگ اس کو ووٹ دے رہے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا حکمران ہو، آپ اس کے اوپر غداری۔ یہ بھی انشاءاللہ یہ جو کمپلینٹ ہے FIA کے تھرو، یہ کون سی چیز دم لے گی؟ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، اس میں بھی ہم سپرو ہوں گے۔